نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ محرم الحرام کی آج کی تیسری شب ہے اور آج کا تیسرا خطاب۔ کل خلافت کے حوالے سے اور سیرت اور افضلیت اور فضائل کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اور آج طریقہ اہل سنت کے مطابق ہم خلیفہ دوم انبیاء اکرام کے بعد اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق اور اس کے بعد پھر جو سب سے افضل ترین ذات ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یوں تو ہر صحابی اپنے آپ میں آفتاب ہے، مہتاب ہے، اور صحابہ کی کل تعداد کتنی ہے اس پر بہت اختلاف ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا کہ جو مینٹین کیا جاتا یا لکھا جاتا کہ کون صاحب ہے، کتنے بچے ہیں۔ جیسے آج فیملی پلاننگ کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ جو آبادی پر نظر رکھتے ہیں کہ کہاں کتنے بچے پیدا ہوئے، کون گھر میں رہتا ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس دور میں ایسا کچھ تھا نہیں، اور نہ ایسا کچھ معاملہ تھا کہ کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے ایمان لاتا تو کوئی رجسٹر میں ان کا نام لکھ دیا جاتا یا فارم بھرنے کے لیے کہا جاتا فارم بھر دیجیے آپ آج صحابی ہو گئے۔ لیکن صحابہ کل کتنے تھے، ایک اندازہ اس سے لگتا ہے کہ ہمارے محدثین اکرام نے، ہمارے فقہاء اور علماء اکرام نے یہ بیان کیا کہ جب سرکار نے آخری حج کیا، پہلا اور آخری ایک ہی حج کیا پوری زندگی اللہ کے نبی نے، ایک حج فرمایا، اور اس حج میں جب صحابہ کو پتہ چلا، جو گاؤں کے بھی تھے، اطراف کے بھی تھے، آس پاس کے شہروں کے تھے جو اسلام لا چکے تھے، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج فرمانے والے ہیں، ہر صحابی نے کوشش کی حتی المقدور کے وہ حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ اس حج کی سعادت کو حاصل کرے۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کی جماعت حضور کی خدمت میں پہنچی اور حضور کے ساتھ حج کیا، تو علماء نے فرمایا کہ وہ کل صحابہ جنہوں نے رسول کے ساتھ حج کیا تھا وہ 1,24,000 کی تعداد۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد تو رسول اور اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اعلیٰ کہتے ہیں کہ فقیر کو یہ اعلیٰ حضرت اپنا علم بتا رہے ہیں۔
کا 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ مختلف تعدادیں ہیں، اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن ہر صحابی اس پر اجماع ہے۔ اب جس پر اتفاق ہے اور جس پر اجماع ہے وہ کیا ہے کہ ہر صحابی جس نے رسول کو دیکھا، اور صحابی کی تعریف کیا بیان کی گئی؟ ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، وہ ہے صحابی۔ اگر کسی نے رسول کو دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، حضور کے وصال کے بعد ایمان لایا، اس کو صحابی نہیں کہا گیا، کیونکہ ایک شرط کم پائی گئی کہ حالت ایمان میں نبی کو دیکھنا شرط ہے۔ اور کسی نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، پھر نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اسلام سے ہٹ گیا، اب صحابی نہیں رہا، اور پھر توبہ کر لی تو اب بھی صحابی نہیں رہا، اس لیے کہ بیچ کا جو ایک دور گزرا اس کا مرتد ارتداد کی حالت میں، کفر کی حالت میں گزرا، اس لیے اب صحابی کے درجے سے ہٹ گیا۔ یعنی صحابی وہ پتہ چلا کہ جو ہر لمحے ایمان لانے کے بعد کبھی کفر کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اس کا انتقال ایمان پر ہوتا ہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ تعریف بہت سارے علماء نے بیان کی، جیسے ابن الاسیر نے اسد الغابہ جو ان کی کتاب ہے اس میں بیان کی، اس کے علاوہ امام ابن حجر نے اس کو بیان کیا، بہت سارے محدثین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی، محمد ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں صحابہ کی تعریف بیان کی۔ تو صحابی کسے اس پر بھی اتفاق ہو گیا امت کا کہ جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں انتقال کرے، اور دوسرا اتفاق جو ساری امت مسلمہ کا ہے، اہل سنت و جماعت کا، کہ ہر صحابی جس نے ایک گھڑی بھی حضور کو دیکھ لیا، ایک گھڑی، ایک آنکھ اٹھا کر، سرکار تشریف فرما ہے ایمان کی حالت میں بس ایک نگاہ دیکھی، چلا گیا، ہٹ گیا، بس ایک نگاہ سرکار کا دیدار کیا اور ایمان پر انتقال ہو گیا، وہ اپنے وقت کے غوث اعظم سے بھی افضل ہے، اپنے وقت کے قطب اور ابدال سے بھی افضل ہے۔ کوئی بھی وقت کا ولی کامل، کتنا ہی بڑا ولی وقت ہو، کتنا ہی بڑا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر تیسری بات جس پر ساری امت کا اجماع ہے وہ یہ کہ ہر صحابی رسول، ہر صحابی وہ جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اس لیے کہ جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے ان سے فرما لیا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، خدا تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اللہ فرماتے ہم نے ہر نبی کے صحابی سے، نبی کے اصحاب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تمس النار مسلمن را، جس مسلمان نے، جس مومن نے مجھے دیکھا، او من رہا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، لا تمس النار، اس کو جہنم کی آگ چھوئیں گی بھی نہیں۔ یعنی صحابی کی عظمت یہ ہے کہ خود تو جنتی ہے ہی کہ نبی کو دیکھا، اور اس کی فضیلت کا یہ عالم ایک ادنا سے صحابی کی کہ اس صحابی کو جو دیکھ لے وہ بھی جنتی ہے۔ تو دو دور کی رسول اللہ نے گارنٹی لے لی۔ اور پھر ان صحابہ کی جماعت میں پھر ابو بکر کی شان و عظمت کا کیا کہنا، پھر حضرت عمر کی شان و عظمت کا کیا کہنا، ان کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں ان کی فضیلتوں سے بھری پڑی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر جو سورہ فتح، معاف کرے، سورہ فتح پارہ 26 آیت 29 جو میں نے خطبے میں پڑھی، اس میں جتنا آیت کا ایک حصہ پڑھا، اس میں آگے اور صحابہ کا بھی ذکر آیا، ان کی خوبیاں، ان کی صفت بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ جو ایک آیت کا ٹکڑا بڑا مشہور و معروف ہے پہلا، کہ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہی ہیں، محمد کے ساتھ والے ہیں، محمد کے اصحاب ہیں، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہے، بڑے بھاری ہے، کافروں سے وہ کمپرمائز نہیں کرتے، کفار سے وہ مصالحت نہیں کرتے۔ تو مفسرین نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی در منصور میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والذین معاہو، یہ جو لفظ آیا ہے کہ ان کے ساتھ والے، تو فرماتے ہیں معاہو سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اشداء علی الکفار، اور کفار پر بھاری، اشداء اس سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ میں حضرت عمر کی ایک نرالی شان تھی کہ کفر کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے،
ذرا سی بھی آپ میں لچک نہیں تھی. میں اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا. لیکن ایمان لانے سے پہلے بھی بڑے سخت مزاج تھے, بڑے شدت پسند, طبیعت میں بڑا الہڑ پن تھا. عرب میں سب ان سے ڈرتے تھے, اور ڈرنے کی دو وجہ تھی. ایک تو بہادر بہت تھے, تیر اندازی کے ماہر تھے. اس کے بعد کشتی لڑنے کا بڑا شوق تھا. تھے تو حالت میں صحت میں علماء فرماتے دبلے پتلے اور اونچے, ہائٹ لمبی تھی, گال تھوڑے سے پچکے ہوئے تھے, رنگ بڑا گورا تھا. دیکھنے میں لوگ سمجھتے, حالت دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے, یار یہ تو دبلا پتلا شخص معلوم ہوتا ہے. لیکن جب کشتی ہوتی تو پہلے ہی پچھاڑ میں پٹک دیتے تھے. کشتی لڑنے کا بڑا شوق تھا. اور ایک شوق بہت تھا گھوڑ سواری کا. تو گھوڑے پہ کیسے بیٹھتے تھے؟ لگام, وہ رکاب میں پیر ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے, گھوڑے کی لگام پکڑتے اور گھوڑے کو دوڑاتے اور خود اس کے ساتھ دوڑتے. گھوڑا دوڑ رہا ہے, دوڑتے دوڑتے اچھلتے اور اچھل کر گھوڑے پہ بیٹھ جاتے. یہ ان کا انداز تھا فاروق اعظم کا. تو کشتی لڑنا, جھگڑے لڑنا, یہ ان کی فطرت تھی. مطلب بول سکتے ہیں میں, کیونکہ کفر کے دور کی بات بتا رہا ہوں تو اس پہ توہین نہیں ہے. صحابی ہو گئے تو پھر تو بہت بڑا مقام ہے, لیکن جب حالت کفر میں تھے تو اپنے علاقے کے سمجھ لیجئے ایک طرح کے بہت بڑے بدماش ٹائپ کے تھے کہ ہر کوئی ڈرتا تھا ان سے. اور اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کفار بھی اس سے ڈرتے ہیں, اور جو پھر مسلمان ہو گئے وہ بھی حضرت عمر کی نگاہوں سے بچتے تھے, ڈرتے تھے. اس لیے کہ حضرت عمر کو اگر کوئی مسلمان مل گیا تو پھر اس کو پیٹنا پاٹنا شروع کر دیتے. پتہ چل جاتا کہ کوئی رسول اللہ پر ایمان لایا تو اس کو پکڑتے اور مارنا شروع کر دیتے. اب بڑی بے دردی سے مارتے تھے کہ تو نے اپنا دین بدل دیا, اپنا دھرم بدل دیا, محمد کے دین پر چلا گیا. تو لوگ اپنے ایمان کو حضرت عمر سے چھپاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب خبریں آتی تھی کہ آج عمر نے فلاں مسلمان کو پیٹ دیا, فلاں مسلمان کو مار دیا, تو ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ ان نزال ابن صبرہ, حضرت نزال ابن صبرہ کہتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب, اور راوی بھی حضرت علی ہے اس کے. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور میں نے ان سے سنا کہ حضرت علی نے کہا قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یقول, اور یوں عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں, اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر ابن الخطاب. کہا اے پروردگار عالم, میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اسلام کو یا تو ابو جہل ابن ہشام سے عزت بخش دے یا عمر ابن خطاب سے عزت بخش دے. یہ دعا فرمائی کہ اسلام کو عزت عطا فرما, اعز الاسلام, اسلام کو عزت دے. کس کے ذریعے؟ یا تو ابو جہل کے ذریعے, کیونکہ ابو جہل بھی قبیلے کا سردار تھا, عرب کا سردار مانا جاتا تھا, یا یہ کہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. اس حدیث کو امام ابن عساکر نے بھی لکھا ہے, ابن جوزی نے, بہت سارے محدثین نے مشہور حدیث حوالے دینے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل تشیع کے ایک بہت بڑے علامہ, معتمد علامہ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن ابی الحدید, شرح نہج البلاغہ انہوں نے لکھی. نہج البلاغہ جو اہل تشیع کے یہاں حضرت علی کی خطبات کی کتاب مانی جاتی ہے, اس وقت ٹیبل پہ بھی رکھی ہے لال کلر والی, یہ نہج البلاغہ ہے اس وقت. یہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی کے خطبات ہے, حضرت علی کی کلام ہے اس میں, اور حضرت علی کی کتاب مانتے ہیں وہ لوگ. بہرحال اہل سنت نہیں مانتے اس کو. اس کی شرح لکھی ابن ابی الحدید نے, اس کے اندر بھی انہوں نے یہ روایت لکھی. یعنی یہ ایک ایسا اتفاقی امر ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پر ہر مکتبہ فکر کا اتفاق ہے کہ حضرت عمر کے لیے رسول اللہ نے دعا کی, اور اس دعا کا اثر ہوا. ظاہر ہے نبی دعا فرمائے تو نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے, اور پھر وہ دعا کا اثر ایسے ظاہر ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو جب خبر ہوئی, پوچھا کہ کیا حال ہے محمد کے ماننے والوں کا, تو ابو جہل, عتبہ, شیبہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, سب بدماش قسم کے لوگ. انہوں نے کہا کہ صاحب اسلام تو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور عمر کیا فائدہ تمہارے یہ سب پہلوان بازی کا, یہ کشتیاں لڑتے ہو, مارتے پیٹتے ہو, لیکن اسلام تو رک نہیں رہا ہے. جوش دلایا تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا, جوش آ گیا. کہا چلو بہت ہو گئی یہ چھوٹی موٹی ہڑپ جھڑپ, یہ بہت ہو گیا, اس کو پیٹنا اس کو پیٹنا, اب نہیں. تلوار میان سے نکالی, کہا بس اب جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لاتا ہوں. معاذ اللہ, اب نہ رہیں گا محمد اور نہ رہیں گا اس کا اسلام, آج محمد کا ہی خاتمہ کر دیتا ہوں. بڑے غصے اور جلال میں تلوار برینا ہاتھ میں لیے چلے جا رہے ہیں.
اب راستے میں جو کوئی دیکھتا ہے، تیور دیکھ رہا ہے غصے میں ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے غصے میں، چہرہ غصے میں تب تما رہا ہے، ظاہر ہے گورا آدمی جب غصے میں آتا ہے تو بڑے گال سرخ ہو جاتے ہیں اس کے، چہرہ بتا رہا تھا کہ بڑے غصے اور جلال کی کیفیت ہے۔ کسی نے راستے میں پوچھتا ہے کوئی بھی کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ بولے آج محمد کا ہی خاتمہ کرنا ہے، بہت ہو گیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ تو ایک صحابی راستے میں مل گئے، ضعیف العمر صحابی تھے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، وہ بھی لوگ نہیں جانتے تھے یہ اسلام لا چکے، لیکن وہ پوشیدگی طور پر اسلام قبول کر چکے تھے، حضور سے خاموشی کے ساتھ پوشیدگی کے ساتھ ملتے تھے۔ اور سرکار کا قیام اس وقت جو تبلیغ ہوتی تھی، خطاب ہوتا تھا، حضور باتیں بتاتے تھے دین کی، وحی کی، تو زید ابن ارقم ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں پوشیدہ انڈر گراؤنڈ ہو کر یہ گفتگو ہوتی تھی، چھپ کر مجلسیں ہوتی تھی کفاروں کے ڈر سے کہ کفاروں کو پتہ چل گیا ہنگامہ کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ تو ایک صحابی مل گئے ضعیف العمر، ان کا نام تھا نعمان ابن عبداللہ۔ نعمان ابن عبداللہ نے دیکھا صاحب تلوار ہاتھ میں، غصے میں چلے جا رہے، کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آج جا کے محمد کا ہی کام تمام کر دوں گا، معاذ اللہ۔ تو حضرت نعمان ابن عبداللہ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو؟ ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیا ہوا میرے گھر میں؟ کہا تمہارا بہن بھائی اور تمہاری سگی بہن جس کا نام فاطمہ تھا وہ تو اسلام لا چکے ہیں، محمد کے صحابی ہو چکے ہیں۔ اور اس زمانے میں صحابی کا دو معنی لیے جاتے تھے، اچھے الفاظوں کے بھی لوگ غلط معنی نکال لیتے۔ صحابی کے ایک معنی تو یہ ہوتے ساتھی، صحابی جب حضور کی طرف سے کہا جاتا تھا یہ رسول اللہ کے ساتھی، اور یہ تھوڑا بگاڑ کے کہتے تھے مشرکین صحابی صحابی، ہاں کو چھوڑ دیتے تھے۔ صحابی کے معنی ہوتے تھے جو دین کو چھوڑ دے، ہاں جو ہے جو نکال دیا گیا، صحابی بولا تو معنی بدل جاتے تھے، تو کہتے تھے دین کو چھوڑ دیے۔ تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ صحابی ہو گئے یعنی دین کو چھوڑ دیا میرے بہن بھائی نے اور میری بہن نے؟ کہا ہاں جاؤ ذرا دیکھ لو، خبر لو۔ تو اب بجائے اس کے کہ رسول اللہ کے گھر کی طرف جاتے یا زید ابن ارقم کی طرف جاتے، یہ واپس راستہ بدلتے اور اپنی بہن کے گھر نکل پڑتے۔ اور جیسی گھر میں پہنچے، دروازے سے کان لگایا، دیکھے پہلے اندر کیا چل رہا ہے، تو قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ کی بہن جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ ایک صحابی تھے، وہ قرآن کی کچھ سورت جو آیتیں اس وقت جتنی آیتیں نازل ہوئی تھی، پورا قرآن تو مکمل نازل نہیں ہوا تھا نا، کتابی شکل میں تھا، جس قدر آیتیں نازل ہوتی تھی وہ آیتیں صحابہ کو حضور بتا دیتے تھے، صحابہ کرام اس کو حفظ کرتے تھے۔ تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ اس کو حفظ کرنے کے لیے بار بار دہرا رہی تھی ان آیتوں کو، اور سورہ حدید کی کچھ آیتیں اتری تھی، سورہ حدید کی 2-4 آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی، وہ بہن پڑھ رہی تھی۔ تو غصے میں تھے تو آیتوں کو تو کچھ مکمل سنا نہیں، بس زور سے دروازے کو لات ماری، دروازہ بالکل بھاڑ سے کھلا، کنڈی ہٹی، اندر داخل ہوئے۔ جیسے یہ داخل ہوئے تو بہن گھبرا گئی۔ بہن نے وہ جو اوراق تھے جس پر وہ آیتیں لکھی تھی، کچھ کاغذ تھے جس پہ آیتوں کو لکھ لیا تھا، اس کو انہوں نے چھپا لیا۔ غصے میں آیا، بہن بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کیا چل رہا ہے یہاں؟ کہا کہ کچھ نہیں، ہم تو بیٹھے۔ کہا جھوٹ کہتے ہو، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، تم کچھ پڑھ رہے تھے اور معلوم ہوتا ہے وہ چیز پڑھ رہے ہو جس کے بارے میں محمد دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس پہ نازل ہوتا ہے۔ کیا تم وہی قرآن پڑھ رہے تھے جس کے بارے میں محمد کہتا ہے قرآن ہے اور یہ اللہ مجھے اپنا کلام بھیجتا ہے جبریل کے ذریعے؟ اور اس کے بعد انہوں نے لیا، ہاتھ میں کوڑا بھی ہوتا تھا، کوڑا کمر میں لٹکا کے چلتے تھے، بڑی عجیب نرالی شان تھی بھائی، ایک جگہ تلوار لگی، ایک جگہ کوڑا لگا ہوا ہے۔ کوڑا سمجھتے نا، چابک جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ کوڑا نکالا، بہن کو بھی مار رہے ہیں، بہن بھائی کو مار رہے ہیں، بہن بھائی جو ہے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے گرتا ہے تو اس کو بھی پیٹ رہے ہیں۔ اتنا مارا کہ بہن کی پیٹ سے خون جاری ہو گیا۔ جو وہ لباس پہنے ہوئی تھی، جو کرتا پہنی ہوئی تھی، خون سے تر بتر ہوا اور خون بہنے لگا۔ بہن بھائی کو بھی اتنا پیٹا کہ اد بے ہوش کر دیا، بے ہوشی کی حالت میں، نیم بے ہوشی کی حالت میں بہن بھائی بھی پڑا ہے۔ اب بہن کی پیٹ سے جب خون نکلتا ہوا دیکھا تو اس کے بعد بھی بہن کہتی ہے کہ اے میرے بھائی عمر سن، تو نے ابھی جو ہمیں زرخوب کیا ہے، جو مارا، یہ بہت تھوڑا ہے، تو اتنا کیوں مارتا ہے؟ تلوار لے اور ہمارے سروں کو تن سے جدا کر دے، خدا کی قسم ہم مرنا گوارا کریں گے مگر رسول اللہ کا دین چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ کیا کوڑے مار رہا ہے، ہماری جان کو ختم کر دے۔ جب یہ تیور دیکھے کہ بھائی ایسا کون سا دین ہے، یہ ایسی کون سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایک بار آقا کی بات سن لیتا ہے، رسول کی بات سن لیتا ہے، وہ مرنے کے لیے تیار ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بہن بھائی کے رشتے کی اہمیتیں ختم ہو جاتی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اب یہ جب تصور ذہن میں ایک لمحے کے لیے آیا تو غصہ تھوڑا کم ہوا پھر،
اور جب غصہ کم ہوا تو زمین پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ محمد نے کون سا فتنہ کھڑا کر دیا ہے ہمارے عرب میں کہ بہن بھائی کے قابو میں نہیں، شوہر بیوی کے قابو میں نہیں، بیوی کی شوہر نہیں سنتا، شوہر بیوی کی نہیں سنتی، باپ بیٹے کی نہیں سن رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلو کیا پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ ذرا، لاؤ میں بھی تو دیکھوں آخر محمد پہ اترتا کیا ہے. لاؤ ذرا وہ کاغذ تو لاؤ میں بھی دیکھوں. اب تھوڑا غصہ کم ہو گیا تھا. بہن نے کہا کہ عمر اس حالت میں ان چیزوں ان اوراق کو جس پر وہ تحریر ہے اس کو چھو نہیں سکتے. کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم تو سب کتابیں ایسی چھو لیتے. کہا نہیں، اس کو چھونے کے لیے 2 شرطیں، پہلے ایمان اور دوسرا